अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं वक़ारुल हसन। आज हमने देखा 1 दिसंबर को जब सिंध भर में सीएनजी स्टेशंस बंद कर दिए गए। और सीएनजी स्टेशन ये एक दो रोज के लिए नहीं, पूरे 2.5 माह के लिए बंद किए गए हैं। इन 2.5 माह के दौरान न जाने कितने मुलाजमीन बेरोजगार हो जाएंगे और सीएनजी से वाबस्ता जितने भी कारोबार और जितने भी लोग हैं वो इससे शदीद तरीन मुतासर होंगे। सीएनजी स्टेशन मालिकान का कहना है कि न सिर्फ मुलाजमीन बल्कि हम भी शदीद तरीन मुतासर होंगे। और उन मुतासरीन का ये कहना है कि जिस तरीके से इस तरह की सूरत हाल बन रही है, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, इस तरह से एक आम आदमी बराह रास्त मुतासर हो रहा है। क्योंकि इस वक्त जितने भी ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें, जो कि इस वक्त सुबह सिंध खास तौर पे शहर कराची में चल रही है, वो कहा यह जा रहा है कि सीएनजी पर है। और सीएनजी पर होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना रहता है, मन माने किराए वसूल किए जाते हैं। और जब पेट्रोल के ऊपर वो बात करते हैं तो पेट्रोल के हिसाब से तो वो फिर बहुत ही ज़्यादा किराया वसूल किया जाता है, चाहे वो रिक्शा टैक्सी हो, चाहे वो एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, मिनी बस की बात करें, कोचेस की बात करें। क्योंकि इस वक्त ये कह सकते हैं कि बदकिस्मती से इस शहर के अंदर कोई एक भी जो बस है वो गवर्नमेंट की जानिब से नहीं चल रही है। और इस वक्त जो बल्दियात की सूरत हाल है, अगर उस जानिब देखा जाए तो बल्दियात की सूरत हाल ये कि मुलाजमिन ने हड़ताल कर रखी है, जगह जगह कचरा फैला हुआ नजर आ रहा है। मुलाजमिन का कहना है कि हमारी तनख्वाहें दे दी जाएं ताकि हम काम शुरू कर दें। दूसरी जानिब देखा ही जा रहा है कि बल्दियाती बिल लेकर आया गया है और वो बिल कहा यह जा रहा है कि इतना खतरनाक बिल है कि उसके बाद बल्दियात के अंदर जो भी लोग आएंगे उनके पास कोई इख्तियार नहीं होगा, बल्कि वो सारा का सारा इख्तियार सिंध गवर्नमेंट जो अब तक ले चुकी है वो सारा इख्तियार सिंध गवर्नमेंट के पास ही होगा। यानी बल्दियात के नुमाइंदे सिर्फ और सिर्फ मुंह दिखाने के लिए आएंगे, उनके पास इख्तियारात नहीं होंगे। जबकि मेयर का इंतखाब जो है वो भी जो शो ऑफ हैंड के जरिए किया जाता था, खुफिया बैलेटिंग के जरिए किया जाएगा। यानी कि वहां पर भी करप्शन का बाजार गर्म होने का अंदेशा जाहिर किया गया है, जैसा कि सेनेट के इंतखाबात में होता हुआ नजर आया है। तो मतलब मिसालें हमारे पास मौजूद हैं, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सिंध गवर्नमेंट ने जिस तरीके का ये बिल लेकर आई है उसके क्या खदोखाल हो सकते हैं। क्या ये सिर्फ खदशात हैं या इसमें कुछ हकीकत भी है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हसन साबिर एडवोकेट साहब, पीएसपी से ताल्लुक़ है, आपको वेलकम करेंगे हसन साहब। बहुत शुक्रिया। हसन साहब ये फरमाइएगा कि कई खबरें हैं आज, तो बहुत अहम हैं और बड़ी खबरें हैं जिससे अवाम बराह रास्त मुतासर हो रहे हैं। सीएनजी सेक्टर की बात करें या बल्दियाती निज़ाम की बात करें, कहाँ से शुरू करें, इससे ही चकरा जाता है इंसान कि कहाँ से बात को शुरू किया जाए। लेकिन बहरहाल सीएनजी स्टेशन से शुरू करते हैं। आज से सीएनजी बंद कर दी गई है, अवाम का क्या होगा जनाब? देखिए, इस मुल्क में हुकूमत नाम की तो कोई चीज नहीं है, चाहे वो आप फेडरल गवर्नमेंट की बात करें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करें, तबाही बर्बादी है, आवाम के लिए कुछ नहीं है। जिस तरह से पिछले 3 साल 3.5 साल से हुकूमत की जा रही है, सिर्फ टैक्सेस की बात की जा रही है, पैसे लोगों की जेबों से निकालने की बात की जा रही है, आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। दुनिया भर में अगर पेट्रोल की प्राइसेस कम होती हैं तो पाकिस्तान में बरकरार रखी जाती हैं और लेवी और टैक्सेस दूसरे बढ़ा दिए जाते हैं, जैसे कि आपने कल देखा कि दूसरे टैक्सेस बढ़ा दिए। अब ये बताएं कि जहां पाकिस्तानियों को वो रिलीफ जो उनका हक है वो नहीं दिया जाएगा, जो गैस है, पेट्रोल है, बिजली है, पानी है, वो बेसिक नीड्स है भाई, वो नहीं देंगे तो अवाम में इंतशार पैदा होगा। जो मुस्ता कमाल भाई पिछले कई दिनों से बात कर रहे हैं ना कि ये हुकूमत, चाहे वो सूबा सिंध में पीपल्स पार्टी की हो, वफाक में पीटीआई की हो, ये कल के दहशतगर्द पैदा कर रहे हैं। देखिए, गुज़िश्ता 2 से 3 दिनों में कराची में लोगों ने खुदकुशियां की हैं, जवान लड़कों ने खुदकुशी की, बेरोजगारी से तंग आकर, माली मुश्किलात से 2-4 होकर लोग। अच्छा, ये अगर हसन साहब इसको यूं देखें कि महंगाई एक तरफ है तो बेरोजगारी दूसरी जानिब है, मतलब यानी कि सिर्फ महंगाई से तंग आकर नहीं, बेरोजगारी से तंग आकर भी खुदकुशी की। 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया गया था, वो कहाँ चली गई? देखिए, वो जो उन्होंने उस वक्त पॉलिटिकल स्टंट किए थे वफाकी हुकूमत ने, 1 करोड़ नौकरियों के वादे, पता नहीं कितने लाख घरों के वादे, और अल्लाह जाने वो अरबों रुपए की उन्होंने कहा ओवरसीज पाकिस्तानी से डॉलर भी आ जाएंगे और मुल्क मकरूज नहीं रह जाएगा। वो तो बेतहा ऐसी बातें थी कि जो अब अगर उनको हम याद करेंगे तो शायद हम डिप्रेशन के मरीज बन जाएंगे और हम बजाय इससे कि कोई बात कर पाए, हम शायद कोमा में चले जाएंगे। क्योंकि इस तरह के बुलंद बांग दावे किए गए, जैसे पाकिस्तान जो है
وہ صرف اس کو مزدار سے یہی نکال سکتے تھے. جی خیر یہ عوام کی قسمت تھی, عوام کی بدقسمتی ہماری کہہ دیں کہ ہم پر یہ ایسے حکمران مسلط ہو گئے کہ ہماری کچھ ہوں گی کوتاہیاں جس کی وجہ سے ایسے حکمران اس ملک پر مسلط ہو گئے کہ تباہی بربادی کے علاوہ نہ اس وقت کچھ نظر آ رہا ہے نہ آگے کچھ نظر آ رہا ہے. لیکن بہتری کی امید رکھنا چاہیے, نا امیدی نہیں کرنی چاہیے. ہم بہتری کی امید لے کر ہی زندہ ہیں دنیا کے اندر بھی, اور کیونکہ یہ دنیا ایفرٹ سے ہی چلتی ہے, ایفرٹ ہی کرنی ہے. تو ایفرٹ حکومت نے تو کوئی نہیں کی ہے, لیکن انشاءاللہ تعالی مصطفیٰ کمال بھائی کی سربراہی میں ہم جو مشن لے کے آگے بڑھ رہے ہیں, ہم انشاءاللہ تعالی ٹھیک کریں گے اس سارے معاملوں کو, اور شروع کراچی سے کریں گے, کیونکہ کراچی ہی وہ شہر ہے اس ملک کا جو پچھلے 73-74 سال سے پورے ملک کو جو ہے فیڈ کرتا ہے, پورے ملک کو چلاتا ہے. پورے ملک کا دار و مدار اس شہر کے اوپر ہے. اس شہر کے اوپر جو پچھلے کئی دہائیوں سے پیپلز پارٹی مسلط ہے, اس پیپلز پارٹی کے خلاف جب سینہ سفر ہوں گے اور اس شہر کو جب ان سے چھٹکارا دلائیں گے تو ٹھیک ہے, پورا ملک بھی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا حسن صاحب, یہ آج ہم نے دیکھا کہ بلدیاتی نظام کے سلسلے میں جو ایک بل آیا گیا, اول تو بلدیات کے الیکشن کرائے نہیں جا رہے تھے, الیکشن کمیشن نے کہا کہ الیکشن کرائیں, تو ایک بل آیا ہے جو کہ متنازع بل قرار دیا جا رہا ہے. تو سر اس کے سلسلے میں مصطفیٰ کمال صاحب نے عدالتوں کا بھی رخ کر لیا ہے, تو کیا کہنا ہے ان کا؟ دیکھیں فرسٹ فیز میں تو ڈیفینیٹ بات ہے کہ ہمیں عدالتوں کی طرف ہی جانا ہے کہ یہ جو جابر حکمرانی طرز کی پیپلز پارٹی نے جابرانہ طرز حکومت اختیار کیا ہوا ہے, اسپیشلی سندھ کے اندر 13 سال سے سندھ کے اوپر جو ہے حکمرانی کر رہے ہیں, اور انہوں نے ایک سسٹم رائج کر دیا. اب مجھے تو یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ 75 سال پہلے میرے اور آپ کے آباء و اجداد نے اس ملک کو انگریزوں سے چھٹکارا دلایا تھا, اور اب شاید یہ وقت آ گیا کہ ہمیں پیپلز پارٹی سے اس صوبے کو چھٹکارا دلانا ہے. کالونائزیشن ایکٹ آپ کو میں بتاؤں کہ انگریز کا بنایا ہوا قانون ہے جو اس وقت کیونکہ جتنی برٹش کالونیز تھی ان پر چلتا تھا, ان کے اوپر وہ حکمرانی کرنے کے لیے کالونائزیشن ایکٹ بنا کے گئے تھے. سر لیکن ایک بات آپ یہ دیکھیں, آپ انگریز کو برا تو کہہ رہے ہیں, لیکن سر انگریز نے ہی یہاں پر جو ہے وہ ریل کا نظام بچھایا, سویلائزیشن کی طرف لے کر گئے, بہت سارے انہوں نے اقدامات ایسے کیے, لیکن کیا آج کی سیاسی جماعتیں وہ اقدامات بھی کر پا رہی ہیں؟ میں نے ان کے کام سے وقار بھائی, میں نے ان کے کام کو برا نہیں کہا, میں نے ان کے طرز حکمرانی سے تشبیہ دی ہے, ان کی طرز حکمرانی سے تشبیہ دی ہے پیپلز پارٹی کی طرز حکمرانی کو, کہ وہ بھی جابرانہ طرز حکمرانی کرتے تھے, وہ بھی یہاں کے لوکلز کو جو ہے وہ اپنا غلام بنا کے رکھتے تھے, ان کو بھی جو ہے سر اٹھانے کی اجازت نہیں تھی, ان کو ان کے رائٹس دی جاتے تھے, ساری ڈیولپمنٹ ضرور کرتے تھے, لیکن حکومت میں اور ان کے اختیارات میں جو ہے وہ زمین آسمان کا فرق تھا کہ وہ لارڈ تھے اور باقی ہم اور ہمارے بڑے جو تھے وہ ان کے غلام تھے. تو غلامی کی بات تھی, اور اسی طرز حکمرانی کو میں نے تشبیہ دی کہ اس وقت وہ سلسلہ تھا, اور اس کے بعد پیپلز پارٹی کی صورت میں مسلط ہو گیا. میں آپ سے عرض یہ کر رہا تھا کہ کالونائزیشن کا ایکٹ آج بھی سندھ کے اندر استعمال کیا جاتا ہے, اور دیکھیں آپ یہ جتنی زمینیں الاٹمنٹس اور یہ ساری ریگولرائزیشن ہوتی ہے کالونائزیشن ایکٹ کے ذریعے ہوتی ہے. آج بھی سندھ کے اندر اگر کوئی آدمی درخواست دے کے یہ لینڈ حاصل کر سکتا ہے, اسپیشلی کراچی کے اندر, تو چیف منسٹر کو درخواست دیتا ہے, اور اس درخواست کے اوپر چیف منسٹر صاحب اپنے ثوابدیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے, جیسے کوئی بہت مطلب یہ زمین جو ہے وہ جاگیر ہے, پوری سندھ کی زمین جو ہے وہ چیف منسٹر صاحب کی یا پیپلز پارٹی کی جاگیر بن کے رہ گئی ہے کہ جسے چاہے الاٹ کر دیں, اور جب چاہے اس کے اوپر کو بلند و بانگ دعوے کر کے ہائی رائز بلڈنگ بنوا دیں, اس کو پھر ریگولرائز کر دیں, سڑکوں کو ختم کر دیں, پارکوں کو ختم کر دیں. تو اسی طرح سے انہوں نے یہ جال بچھا دیا, پورے شہر کو کانکریٹ کا جنگل بنا دیا. پھر آج بات کر رہے ہیں کہ جی اس کے اندر جو بلدیاتی امینڈمنٹ بل لے کے آ گئے. پہلے دیکھیں قانون لکھا ہوا ہے, آئین کے اندر درج ہے, آرٹیکل 140A کے اندر ہے, یہ تمام چیزیں ڈیوالو کرنی تمام صوبوں کو لوکل گورنمنٹ کے تحت, نیچے ان کو گراس روٹ لیول پہ لے کے جانا تاکہ لوگوں کا کام ہو. لوگ اپنے گلی محلوں میں کام کے لیے چیف منسٹر یا لوکل باڈی منسٹر کو جا کر نہ شکایت کریں, اپنے علاقے کے کونسلر کے ذریعے اپنے کام کروا سکیں. تو سر یہ جو بل پیش ہوا ہے, سر کیا بل میں جو پیش ہوا ہے اس کے اندر کوئی اختیارات نہیں ہوں گے کونسلر کے پاس؟ دیکھیں کونسلر کے پاس اس میں اختیار یہ ہوگا کہ وہ جو پبلک ٹوائلٹس ہیں ان کے نظام انتظام کے لیے اور ان کی صفائی ستھرائی کے لیے ذمہ داری اس کو ملے گی. وہ جو دودھ کا نرخ
کمشنر کراچی کبھی زندگی میں فکس نہیں کروا پاتا تھا، وہ یونین کاؤنسل کے چیئرمین کے ذریعے طے کیا جائے گا. یہ اختیارات چھوڑ دیے. دیکھیے بیسک چیز یہ ذہن میں رکھنی چاہیے سندھ حکومت کو کہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن پاکستان کے قیام سے پہلے قائم کی گئی تھی، اور یہ جو زمین ہے کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کی، یہ سندھ کے صوبے بننے سے پہلے کی ملکیت ہے ان کے پاس. یہ جتنے ہاسپٹلس پرانے 47 سے پہلے کے بنے ہوئے ہیں، جس میں شوبراج ہاسپٹل ہے اور اس جیسے اور کلینکس اور ڈسپینسریز ہیں، جو ہاسپٹلز ہیں، یہ کے ایم سی کی ملکیت سندھ کے پاکستان کے بننے سے پہلے کی ہیں. یہاں آپ نے ایک امینڈمنٹ بل لا کر پورا ہیلتھ اینڈ میڈیکل سسٹم ختم کر دیا. وہ سندھ گورنمنٹ نے اپنے کنٹرول میں کر لیا. جتنے اسکول جو ہے وہ بلدیاتی اداروں کے تحت بلدیاتی ادارے کے تحت چلائے جاتے تھے، وہ سارے اسکول آپ نے سندھ حکومت کے انڈر میں کر لیے. آپ نے یہ تک نہیں سوچا کہ یہ آپ کے پاس کوئی ایسا سسٹم سندھ حکومت کے پاس نہیں تھا، کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا دکھانے کے لیے نہیں تھا کہ انہوں نے 13 سال کے اندر کسی ایک محکمے میں کوئی اچھی کارکردگی دکھا کر اس کو جو ہے بام عروج دیا ہو. اچھا حسن صاحب یہ بھی فرما دیجیے گا کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ پچھلے 1-2 روز سے پی ایس پی کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں مختلف سیاسی جماعتوں سے. تو سر یہ جو ملاقاتیں، کوئی حوصلہ افزا رپورٹ آئی ہے؟ دیکھیں، ہم اس بلدیاتی نظام کو بالکل اس بات کو کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتے، اور اس کے قائل ہیں اور اس کا قائل کرنا چاہتے ہیں سب کو کہ دنیا کی ترقی بلدیاتی نظام کے ذریعے ہی ہوتی ہے. دنیا بھر کے جو شہر ہیں ان کو اگر آپ اسٹڈی کریں گے تو وہ اپنے بلدیاتی سیٹ اپ کی وجہ سے جو ہے دنیا میں ترقی کر گئے اور ان کو دنیا میں پہچان ملی. دنیا بھر میں جتنی بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، ان کے شہروں کی پہچان کی وجہ سے ان ملکوں کو ترقی ملی. اگر آپ نیو یارک کو دیکھیں گے، آپ لندن کو دیکھیں، آپ بیجنگ کو دیکھیں، شنگھائی کو دیکھیں، ان شہروں کے جو بلدیاتی ادارے تھے وہ مضبوط تھے، اور ان بلدیاتی اداروں کی وجہ سے ان شہروں کی اور ان ملکوں کی پہچان بنی. ہم چاہتے ہیں کہ ایسا ہی نظام پاکستان میں رائج ہو، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹی جو وفاق کو کی نمائندہ جماعتیں بن کر سامنے آتی رہیں پچھلے 50 سے 52 سالوں کے عرصے میں، انہوں نے کسی نے بھی بلدیاتی نظام کے اوپر کبھی توجہ نہیں دی. انہوں نے ہمیشہ اس پر قدغن لگائی. آپ پی ٹی آئی کی یہ بھی مثال لیجیے، 2018 سے پہلے وہ یہ کہتے رہے کہ کے پی کے اندر ہم نے بڑا زبردست جو ہے وہ بلدیاتی نظام لے کے آئے اور پورے ملک میں اس کو رائج کر دیں گے. لیکن آتے ہی 2018 میں پرائم منسٹر بننے کے بعد عمران خان صاحب نے پورے ملک میں، پنجاب میں، کے پی میں، جہاں ان کی حکومت بنی، انہوں نے ان کاؤنسلرز کو گھر بھیج دیا. نون لیگ کی اگر آپ بات کریں تو وہ نعرہ لگاتے رہے مجھے کیوں نکالا، لیکن انہی کے تقریباً 50,000 سے زائد کاؤنسلر جو پورے پنجاب اور اس کے اندر بیٹھے تھے، ان سب کو باہر کر دیا گیا. ان کے لیے کبھی نہیں کہا کہ یہ کاؤنسلر کیوں نکالے بھائی، کیونکہ وہ تو غریب لوگوں کا کام کرتے تھے، وہ اپنے گلی محلے کا کام کرتے تھے. ایک ایم این اے اور ایک ایم پی اے کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ گلی کی اپنے شہر کی سڑک بنائے یا گٹر کا جو ہے وہ ڈھکن کھلوائے یا لگوائے یا وہ جو ہے وہ پانی کا نظام کرے. حسن صاحب یہ بھی فرمائے گا، جماعت اسلامی سے آج آپ کی ملاقات ہوئی ہے، جمعیت علماء اسلام سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے، کیا اب آپ ایم کیو ایم کی جانب بھی جائیں گے؟ دیکھیں، پاک سدرن پارٹی اپنا لائے عمل طے کر رہی ہے. ہم نے مصطفیٰ کمال بھائی کی ہدایت کے مطابق تمام سیاسی جماعتوں سے روابط کیے ہیں. ہم ان سب سے بات کرنا چاہتے ہیں، ہم سب کا رابطہ آپس میں کر رہے ہیں، اس لیے کیونکہ یہ لڑائی پیپلز پارٹی ورسز ادرس ہونے جا رہی ہے. دیکھیے، پیپلز پارٹی، میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ وہ اس کو اپنی جاگیر، سندھ کو اپنی جاگیر سمجھ بیٹھی ہے، یہاں کے رہنے والوں کو اپنی رعایا سمجھ بیٹھی ہے. وہ غلام بنانا چاہتی ہے. جس طرح سے انہوں نے باقی سندھ کے اندر پورے سسٹم ختم کر دیے، اب اصل میں جو ان کا ٹارگیٹ ہے وہ کراچی اور حیدرآباد جو میٹروپولیٹن سٹی ہیں اس صوبے کے، ان کو ختم کرنا چاہتی ہے. یہاں اگر اتنا اچھا انہوں نے اگر سیٹ اپ بنا دیا تھا، اور یہ ادارے جو حکومت سندھ کے اندر جتنے بھی منسٹریز کے انڈر میں جتنے ادارے تھے، اگر وہ بہت اچھا کام کر رہے تھے تو ہم ویلکم کرتے کہ بھائی ٹھیک ہے، حکومت سندھ نے بہت اچھی کارگزاری کی ہے. 13 سال میں سندھ کے ہر شہر کے اندر جو ہے لوگوں کو پانی مل گیا، صحت کی سہولت مل گئی، ایجوکیشن مل گئی ہے. یہ سارے ڈپارٹمنٹ لوکل گورنمنٹ سے لے کے سندھ حکومت کو لے لینی چاہیے. ہم خود کھڑے ہو کے کہتے ہیں. لیکن سندھ حکومت میں اگر ان کے کنٹرول کے نظام میں اسکول دیکھیں تو 50,000 کے قریب اسکول تھے ان کے پاس. ان 50,000 میں 45,000 کی رپورٹ یہ کہ 45,000 اسکولوں میں کوئی اسکول وجود ہی نہیں ہے ان کا. 5,000 اسکولوں کے اندر ٹیچر نہیں ہے. اس کے اندر مشکل سے 400 سے 500 سے اسکول چلتے ہیں. 70 لاکھ بچہ
پورے سندھ صوبے کے اندر 70 لاکھ بچہ اسکولوں سے باہر ہے. یہ رپورٹ میری نہیں ہے, گھوسٹ ملازمین کے بجائے گھوسٹ اسکول بھی آ گئے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے حسن صاحب, جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ نظام واپس نہیں کیا, انہوں نے یہ امینڈمنٹ واپس نہیں کی, تو ہم نے جو آپ نے رابطوں کی بات کی تھی, تو ہم پاکستان کی ہر پولیٹیکل پارٹی سے ملاقات کر رہے ہیں. ہم پاکستان کی ہر پولیٹیکل پارٹی سے اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ چاہیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ترقی ہو, ایک بہتر پولیٹیکل سسٹم رائج ہو, تو آپ کو کراچی, حیدرآباد اور سندھ کو اس طرح سے لاوارث نہیں چھوڑ دینا چاہیے, پیپلز پارٹی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ دینا چاہیے. ہم پی ڈی ایم سے بات کر رہے ہیں, ہم ان کے تمام جتنے سرکردہ رہنما ہیں, جتنی بڑی پارٹیز ہیں, ان سب سے بات کر رہے ہیں کہ آپ پیپلز پارٹی کو اس بات پر مجبور کریں کہ وہ یہ بل واپس لیں. اگر وہ مجبور نہ کر پائے تو پھر جو ہے وہ اس شہر میں, جیسے موسیٰ کمال بھائی نے بتایا, کہ مایوسی بڑھے گی. لوگ یہاں پر پیپلز پارٹی کل کے دہشت گرد پیدا کر رہی ہے, اور پھر اگر ہمیں دیوار سے لگایا جائے گا تو ڈیفینیٹ بات ہے پھر ہم کتنے لوگوں کو روک سکیں گے. ٹھیک ہے جناب, مایوسی بالکل بڑھے گی. ٹھیک ہے حسن صاحب بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. اور ایک چھوٹا سا بریک ہے, اس کے بعد حاضر ہوں گے اور مزید ہمارے ساتھ مہمان ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں جہاں پر اس وقت معاشی صورتحال ہے یا اس وقت بے روزگاری کی صورتحال ہے, وہیں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت شہر کراچی جو بدحال ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, چاہے صفائی ستھرائی کے معاملات ہوں یا دیگر معاملات کی طرف دیکھیں تو بلدیاتی نظام جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کہلاتا ہے, جہاں پر عوام براہ راست اپنے کام جو ہیں وہ کروا سکتے ہیں. بلدیاتی نظام اہم تو ہے, الیکشن کروانے جا رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, اب اناؤنس بھی ہو جائے گا, لیکن اس سے پہلے وہ بلدیاتی بل لے کر آئی ہے. تو بلدیاتی ترمیمی بل جو ہے وہ مناسب ہے, عوام کے لیے اچھا ہے یا برا, اس پر ہم بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے جناب کامران اختر صاحب. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. کامران صاحب, سب سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ بلدیاتی بل جو ہے ترمیمی بل لے کر آئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی, اس پر آپ کو آخر اتنا اعتراض کیوں ہے؟ سب سے پہلے تو میرے بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اس اہم موضوع پر, کہ جہاں کراچی کی 3 کروڑ آبادی کو بالخصوص اور پورے اندرون سندھ کو بھی جو ہے وہ درگور کرنے کی سازش کی جا رہی ہے, اس کو بے نقاب کرنے کے لیے مجھے بھی موقع فراہم کیا. آپ کا بہت شکریہ. تو سب سے پہلے تو میں یہاں سے شروع کرنا چاہوں گا کہ یہ جو کالا ترمیمی بل لایا گیا ہے, یہ پیپلز پارٹی کے ان جعلی وڈیروں کا ایک مائنڈ سیٹ ہے جو کہ پچھلے 40 سے 45 برسوں سے مسلسل سندھ پر جبری حکمرانی کرتے چلے آ رہے ہیں. کراچی کی عوام پانی کو ترس رہی ہے, کراچی کی عوام کچرے سے تنگ ہے, سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں, ٹرانسپورٹ کا ناپید نظام اور صحت کا ناپید نظام جو ہے وہ پچھلے 14 برسوں سے مسلسل حکمرانی کے باوجود جو ہے وہ کراچی میں جو ہے وہ عوام کو 60% لوگوں کو جو ہے وہ پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے. بات تو یہ تھی, ہونا تو یہ چاہیے تھا ایک طرف کہ جو اختیارات ان لوگوں نے پیپلز پارٹی کی ظالمانہ جابرانہ مائنڈ سیٹ حکومت نے جو غصب کر رکھے تھے وہ نیچے ڈیلیور کیے جاتے. یہ نام نہاد الیکشن جو ہے وہ اس قانون کو ہی ہم نہیں مانتے. الیکشن تو ان کا اچھا بھی کروائے گا, یقیناً ان پر جو ہے وہ پریشر ہے, پریشر کے بعد میں یہ الیکشن کا سوچ رہے ہیں. اور الیکشن کا سوچنے کے بعد میں آپ یہ دیکھیے, انتہا دیکھیے, ان کو خوف خدا نہیں ہے. پورا کراچی شہر جو ہے وہ 150 ممالک سے جو ہے وہ بڑا شہر ہے, تقریباً 150 ممالک ہے جن سے بڑا کراچی میگا سٹی ہے. تو یہاں پر ریونیو کی اگر ہم بات کریں تو 70% ریونیو جو ہے وفات کو, اور 99% جو ہے جو ریونیو کلیکٹ کیا جاتا ہے سندھ گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں جو جاتا ہے وہ 99% ریونیو, جس پر یہ سارا بدماشی اور اپنی عیاشیاں اور اللے تللے اڑاتے گھوم رہے ہیں, یہ 99% کراچی کے شہری جو ہے وہ انہیں فراہم کرتے ہیں, انہیں دیتے ہیں یہ ٹیکس کی صورت میں اور مختلف مدوں میں. ایون کے چالان میں جو ہے وہ ان کا پورا اندرون سندھ کا اتنا
पैसा जो है वो कलेक्ट नहीं हो पाता, जितना ये यहाँ से चालान मोटर व्हीकल टैक्स की सूरत में चालान ये वसूल कर लेते हैं। तो होना तो ये चाहिए था। लेकिन बल्दियाती बिल, जी इसके बारे में बताइएगा कि इसका क्या मुद्दा क्या है जी? मैं यही आ रहा था कि होना तो ये चाहिए था कि इनको जो है वो मजीद इख्तियारात जो है वो आवाम को बाइख्तियार करने के इख्तियारात जो है वो निचली सतह पर बल्दियाती निजाम को जो है वो दिए जाते, ना कि ये बल्कि और मजीद जो है वो सल्ब कर लिए गए। इवन के फायर ब्रिगेड का महकमा जो है वो अब उसको जो है वो बल्दियात का के मेयर का कोई इख्तियार नहीं होगा। कराची चिड़िया घर और सफारी पार्क और दीगर जो छोटी मोटी जो इनकम रह गई थी, छोटी मोटी जो इनकम रह गई थी, वो भी तमाम तर जो है वो गल्फ कर लिए। इनका ये माइंड सेट के साथ उतरे, ये सिंधु देश के खास सिंधु देश बनाने के हामी हैं, ये कराची को ताबू बनाना चाहते हैं मेरे भाई। सर ये तनख्वाहें जो है शहर को कोर्ट में तब्दील कर चुके हैं, अमलन उस पर एक आखिरी कील ठोकना चाहते हैं। कानून पे बस ये बताइएगा कि काला कानून नामंजूर जी, ठीक है। लेकिन ये जो तनख्वाहें हैं KMC के मुलाजमीन हैं अभी भी हड़ताल पर हैं कि उनको तनख्वाहें नहीं दी गई हैं बल्दियाती मुलाजमीन को, तो फिर तनख्वाहें कहां से आएंगी? तो आप ये देख लीजिए ना, आप ये देख लीजिए कि ये देने वाले कौन है भाई। ये NSC अवार्ड को जो पीपल्स पार्टी रो रही होती है, एक PFC अवार्ड भी बनना था। एक PFC अवार्ड की जब इनकी बात करें, अभी मैंने अर्ज की कि 1 अरब 56 करोड़ रुपए पूरे अंदरून सिंध का टैक्स है और 2 अरब 45 करोड़ रुपए जो है वो 200 अरब और 45 करोड़ रुपए जो है वो कराची का टैक्स है। तो आप ये बताइए ना कि सारे तमाम पर यही तो रोना है मेरे भाई। यही तो मैं कहना चाह रहा था कि ऐसे काले कवानीन ये नाफिज करके ये अपनी उजारादारी को कराची को फतह करने की कोशिश कर रहे हैं सर। अच्छा, ऐसे में ऐसे बनाने की सर। अच्छा कामरान में इसमें हम ये देख रहे हैं जमात इस्लामी काफी एक्टिव है, PSP को हमने देखा कि वो सड़कों पर आने के लिए तैयार है। MQM क्या कर रही है? बिल्कुल जी, MQM की सुलह मशवरे के बाद में जो है वो हतमी इसको जो है वो फाइनलाइज कर लिया गया तमाम तर चीजों को। एक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो मुनक्किद की जा रही है बहुत अनकरीब 1 हफ्ते के अंदर और इंशाल्लाह ताला इसके बाद में फिर आप रोड पर भी देखेंगे। तंग आमद तो फिर जंग आमद। जब ये ऐसे पीपल्स पार्टी नहीं माने कि हमने तमाम तर दरवाजे खटखटाए, अदलिया के भी दरवाजे खटखटाए, अदलिया से भी ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा कराची शहर की आवाम पर रहम करते हुए, न कि ये बिल्डिंगें मिसमार की जा रही है। 2017 से ये असल चीज जो है MQM ने बल्दियाती निजाम के हवाले से एक पिटीशन जो है वो सबमिट कर रखी है ऑलरेडी। उसको 5 साल हो गए। ठीक है, 5 साल में जो है वो उसमें कोई हिलजुल हुई तो हिलजुल नहीं हो सकी। तो मैं आपके चैनल के तवज्जुह से अदलिया के जो बाइख्तियार लोग हैं, मैं उनसे चीफ जस्टिस साहिब से और दीगर साहिबान से, जस्टिस हजरात से यही गुजारिश करूंगा कि कराची शहर की आवाम पर रहम कीजिए और वो जो MQM की जो बल्दियाती निजाम के हवाले से जो तजावीज थी और जो कानून था जिस पर इसी आइन के पीपल्स पार्टी के लाए गए आइन का आर्टिकल 140A 140A के मुताबिक जो है वो इसकी रूह पर अमल करते हुए जो है वो बल्दियाती निजाम के जो इख्तियारात नीचे अवाम तक पहुंचा है। लेकिन इस वक्त जो सारी सूरत हाल है, इस वक्त शहर कराची की जो सूरत हाल है, आप अपने तौर पर, आप चूंकि वफाक का हिस्सा हैं, आपको भी तो खास फंड मिल रहे होंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को, तो वो क्यों नहीं फिर सड़कों पर लगा रही है? देखिए वो आपको नजर आ रहा होगा, ऐसा नहीं है। मुख्तलिफ तजावीज मांगी गई हैं और दी भी गई हैं, कुछ काम हुआ भी है, ऐसा नहीं है। मुख्तलिफ इलाकों में छोटे मोटे अपने तौर पर वफाक के ताउन के बाद में कुछ करवाने में मेरे ख्याल से कामयाब हो चुके हैं और मजीद बहुत सारी चीजों पर जो है वो काम जारी है इंशाल्लाह ताला। और बहुत जल्द आपको जो है वो ग्राउंड पर बहुत सारी चीजें सड़कें बनना से कबल MQM की ये ख्वाहिश है कि जिन घरों में पानी नहीं आता, जिन कॉलोनियों में, जिन बस्तियों में पानी नहीं आता, 20 साल से पानी नहीं आता, वहां पर पहले पानी पहुंचाया जाए, फिर वहां से सीवरेज का निजाम दुरुस्त किया जाए, उसके बाद में जो है वो सड़कें वगैरह जो है वो डाली जाए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आवाम पानी को तरस रही है। ये पानी सारा जो है वो ये वाटर माफिया के सरपरस्त भी यही पीपल्स पार्टी के वो चंद एक वडेर और मिनिस्टर्स हैं आपको मैं सरपरस्ती कर रहे हैं वाटर माफिया। एक और बात भी बता चलूं कामरान अख्तर साहब के इस वक्त जो है वाटर बोर्ड ने ये कह दिया है कि जो भी बोरिंग कराएगा, ज़ेर ज़मीन पानी इस्तेमाल करेगा, उसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। तो अब खरीदेंगे ये टैक्स? जी टैक्स
टैक्स देना पड़ेगा। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि ऐसे काले भी कवानीन आते रहेंगे और इस पर इनकी उजारादारी मुसल्लत जो है वो तसल्लुत अपना, इनको चाहिए कि एक मर्तबा जो है ये ऐसे ये चुटकुले और ये ऐसे हथकंडे इस्तेमाल ना करें, छिछोरपन वाले हथकंडे इस्तेमाल ना करें। एक ही मर्तबा कराची शहर की आवाम पर जो है वो बम बरसाने की जो है वो हिम्मत कर लें। एक मर्तबा कर लें, एक मर्तबा ये लोगों को रोज रोज तड़पा करके मारना, ये क्या चीजें हैं? अच्छा कामरान साहब, ये भी फरमा दीजिएगा कि इस वक्त जो है मुख्तलिफ सियासी जमातों ने अब राब्ते तो शुरू कर ही दिए हैं। पीएसपी की बात करें, जमात इस्लामी की बात एमक्यूएम भी कर रही है, बिल्कुल एमक्यूएम भी कर रही है जी। तो सर आपको क्या लग रहा है कि आइंदा आने वाले वक्तों में आप क्या कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि अभी तो गवर्नर के पास भी बिल जाएगा, तो क्या वो आपके इत्तेहादी हैं, तो क्या ये बिल पास हो जाएगा? बिल्कुल गवर्नर साहब से भी यही रिक्वेस्ट है और यकीनन पार्टी के जो हमारे जो जिम्मेदारान हैं राब्ता कमेटी के अरकान, बिल्कुल जो है वो राब्ता किया और ऐसे इनको आसान से ये हजम नहीं करने देंगे सारी चीजें। इनकी मनमानियां अब आसानी से हल होंगी नहीं, इसलिए कि पानी जो है वो सर से लिबरेज हो चुका। अच्छा, लेकिन अब इनको जो है वो बिल्कुल भुगतना पड़ेगा पीपल्स पार्टी को। 14 साल से कराची की आवाम पर जबरी मुसल्लत है ये। मरदमशुमारी में इनको फायदा पहुंचाया गया, हल्का बंदियों में इनको फायदा पहुंचाया गया, हर तरह से जो है ये। अच्छा कामरान, आप ये देखें जो है वो जी, ये देखें कि इस वक्त जो कैंटोनमेंट के इंतखाबात हुए हैं या दीगर इंतखाबात हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वाज़ेह फतह हासिल हुई है। तो फिर अरे वाज़ेह फतह मेरे भाई, मैंने अर्ज की ना कि हल्का बंदियां इस तरह की मर्जी की करवाई गई, इस तरह से जो है वो मिल मिला करके वो कुछ लो और कुछ दो की पॉलिसी पे और नोट हराम का पैसा ये आवाम की जेबों से निकाल करके ये इन लोगों पर खर्च करते हैं। और इलेक्शन कमीशन के और जो हल्का बंदी करने वाले जो लोग थे उनको यकीनन जो है वो कुछ साजबाज के बाद में जो है वो हल्का बंदी अपनी मर्जी की करवा करके ऐसी इस तरह से जो है वो उसको डाइवर्ट किया गया है कि वो कुछ समझ से बाहर है। जो जिस तरह की हल्का बंदियां की गई हैं, दूसरी जानिब इनकी कब्जा माफिया जो है वो बड़ी एक्टिव है। बल्दिया टाउन की कॉटेज इंडस्ट्री पर 176 एकड़ अरबों रुपए की अराजी पर कब्जा हो चुका। सुरजानी टाउन की जमीन तकरीबन 150 एकड़ जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। इसी तरह से कॉटेज इंडस्ट्री औरंगी टाउन की जो है वो सैकड़ों एकड़ जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। 45,000 एकड़ जमीनों पर, कराची शहर की 45,000 जमीनों पर ये जाली वडेरे, जाली सिंधी जो है वो जबरी काबिज, जबरी हुक्मरा जो है वो ये कब्जा कर चुके हैं और इनका ताहाल सिलसिला जो है वो जारी है। ठीक है। अच्छा कामरान, ये भी फरमाइएगा कि एक और बिल जो है वो पेश किया गया था कि जो भी इमारतें वगैरह हैं उनको रेगुलराइज करने की बात की गई है। वजह ये है कि इस वक्त जो है बहुत सारी खिलाफ ज़ाब्ता जो तामीरात हुई हैं उनको ज़ाब्ते की कार्रवाई की जा सके, ताकि तो उस बिल के हवाले से आप क्या कहेंगे, वो मुनासिब है? देखिए उस बिल के हवाले से ये अपनी, मैं तो समझता हूँ कि ये अपनी चोरी को, इसमें सहूलत मेरे शहर के लोगों को मिलेगी तो मैं उसकी यकीनन मुखालफत जो है वो हरगिज़ नहीं करूंगा। लेकिन ये अपनी चोरी को छुपाने के लिए मंजूर काका सिस्टम और यूनुस सिस्टम और ये जो मुख्तलिफ आगा वाला सिस्टम, ये अपनी चोरियों को, अपनी डकैतियों को, अपनी कोताहियों को, अपनी मुनाफकत को, अपनी नाअहली को, अपनी करप्शन को छुपाने के लिए बिल लेकर आ रहे हैं। ठीक है कामरान अख्तर साहब, आपका बिल्कुल जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुत्तहिदा कौम के साबिक MP भी हैं और मुत्तहिदा कौम से ताल्लुक़ है जनाब कामरान अख्तर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, इस सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं बल्दियाती निज़ाम के हवाले से। बल्दियाती निज़ाम जो है उसको कहा जाता है कि बहुत ज़रूरी होता है किसी भी शहर के लिए। अब वो बल्दियाती निज़ाम जो है उसके खदोखाल क्या होने चाहिए कि वो बेहतर तरीके से सर्व कर सके, एक आम आदमी उससे मुस्तफ़ीद हो सके। इस पर हम बात करें, मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं के हमारे सामने ख्यालात आ रहे हैं। इस वक्त जमात इस्लामी के जनाब उसामा रज़ी साहब उन्होंने हमें ज्वाइन किया और हम उनसे बात करेंगे, उनका शुक्रिया अदा करेंगे। उसामा भाई, आपका शुक्रिया कि आपने वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि बल्दियाती निज़ाम के हवाले से हर एक चाहता है कि बल्दियाती निज़ाम हो, एक तो बहुत डिले हो गया सर। उसके अलावा देखा ही जा रहा है कि बल्दियाती निज़ाम के हवाले से बिल लाई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस पर आपके क्या कहेंगे, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया वक़ार आपका कि आपने कराची के इस बहुत ही सुलगते हुए मसले के ऊपर गुफ्तगू की है। देखिए, ये जो बल्दियाती बिल पीपल्स पार्टी ने सूबाई असेंबली से मंजूर करवाया है, ये बुनियादी तौर पे एक जागीरदार तबके की बालादस्ती का एक बिल है और इन्होंने अंदरून सिंध के लोगों को चूंकि मुस्तक़लन अपना गुलाम बना लिया है और अब उनको सूबे सिंध के ऊपर एक तरह से बी टीम की हैसियत से एक फ्री हैंड दे दिया गया है। चुनांचे वो उसका पूरा फायदा उठाते हुए अब शहरी इलाकों को भी अपनी मातहती में और अपनी
غلامی میں لینا چاہتے ہیں. اور پیپلز پارٹی کا نام ضرور پیپلز پارٹی ہے، لیکن یہ بنیادی طور پہ جاگیرداروں کی پارٹی ہے، یہ وڈیروں کی پارٹی ہے. اور یہ پارٹی بھی نہیں ہے، ایک لمیٹڈ کمپنی ہے جو کہ خاندان کی کمپنی ہے، اور اسی طرح سے یہ اس کو چلا رہے ہیں. اور وڈیروں کا ایک پورا جتھا ہے کہ جو ان کے سب ان کے اس پارٹی کے اندر جمع ہے. لہذا سندھ کا جو بلدیاتی قانون ہے یہ بنیادی طور پہ وڈیروں کی سول آمریت ہے جو شہری آبادیوں کے اوپر اس وقت مسلط کی گئی ہے. اور اس سول آمریت کو کراچی کے لوگ کبھی بھی قبول نہیں کریں گے. تمام پارٹیوں نے اس کو مسترد کیا ہے. جماعت اسلامی نے اس کو کلیتاً نہ صرف یہ کہ مسترد کیا ہے بلکہ اس کے خلاف تحریک کا آغاز بھی کر دیا ہے. لیکن میں ایک حقیقت ہے جو آپ کے سامنے اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو 2021 کا بلدیاتی ایکٹ ہے یہ تقریباً ویسا ہی ایکٹ ہے 2013 کے بلدیاتی ایکٹ کی طرح، لیکن اس میں مزید شب خون مارا گیا ہے اور مزید اداروں کو بھی صوبائی حکومت نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے. یہ جو 2013 کا بلدیاتی ایکٹ تھا جس میں سب سے بڑا شب خون مارا گیا تھا، اور اس میں وہ سارے حقوق اور اختیارات جو ایک مارشل لائی حکومت نے، جنرل مشرف کی حکومت نے شہری حکومت کے قانون کے طور پر سن 2001 میں سٹی گورنمنٹ کے نظام کی شکل میں دیا تھا، اس سٹی گورنمنٹ کے نظام کو اس وقت کی صوبائی حکومت نے جو ہے وہ ختم کر دیا تھا اور سارے اختیارات اور حقوق چھین لیے تھے. لیکن ستم بالائے ستم یہ ہے اور کریلا نیم چڑھے والی کیفیت یہ تھی کہ یہ کام صرف پیپلز پارٹی نے نہیں کیا تھا بلکہ اس کام میں ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے شریک کار تھی. ان دونوں پارٹیوں نے مشترکہ طور پر کراچی کی تمام جو ہے بنیادی اداروں کے اوپر شب خون مارا تھا. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے مل کر کراچی کو اس کے تمام حقوق سے اور اداروں کی اختیارات سے محروم کیا تھا. اور اس وقت جو 2013-21 میں یہ کام کیا گیا ہے تو اس میں بنیادی طور پہ یہ ایک آئینی مطالبہ تھا جس کے اوپر پی ٹی آئی کی حکومت کو کام کرنا چاہیے تھا. اور پی ٹی آئی کی حکومت کو ایک شہری حکومت کے قیام کے لیے جو کہ آئین کا میں باقاعدہ شہری حکومتوں کا ایک پورا چیپٹر دیا گیا ہے، لیکن اس کے اندر چیپٹر ایک کلوز دی گئی ہے لیکن اس کی تفصیلات نہیں دی گئی، چیپٹر اس کو نہیں بنایا گیا. تو شہری حکومت کا ایک چیپٹر اور اس کے قوانین کی تفصیلات پی ٹی آئی کی حکومت کو یہ طے کرنا چاہیے تھا. مرکز میں قانون منظور ہونا چاہیے تھا، آئین کی دفعات میں اضافہ ہونا چاہیے تھا. لیکن پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کی حکومت نے 33 قوانین جو ہیں وہ 3 منٹ میں منظور کر دیے، لیکن شہری حکومت کا قانون جو ہے وہ انہوں نے منظور نہیں کیا. پی ٹی آئی کی حکومت نے اپنے 3 سال کے عرصے میں کراچی میں جعلی مردم شماری کی منظوری دی. پی ٹی آئی کی حکومت نے کوٹا سسٹم کو غیر معینہ مدت کے لیے طول دے دیا. سرکولر ریلوے اور کے منصوبے پہ کراچی والوں کو دھوکہ دیا کہ الیکٹرک کی سرپرستی کر رہے ہیں مستقل. لہذا انہیں کراچی سے جو کچھ انہیں کرنا چاہیے تھا انہوں نے نہ صرف یہ کہ وہ نہیں کیا، اور ان کے نہ کرنے کے نتیجے میں اب صوبائی حکومت کو اس بات کا بھی موقع ملا ہے کہ انہوں نے کراچی کے رہے سہے ادارے بھی چھین لیے ہیں. ٹھیک، اچھا اس میں ایک چیز معمولی سی یو سی کی رہ گئی ہے. جی اچھا، اس میں ایک چیز یہ دیکھیں کہ بلدیاتی اختیارات جو ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ صوبائی حکومت نے اپنے پاس رکھ لی ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ صوبائی حکومت جو ان اختیارات سے بہتری کی طرف لے کر جائے شہر کو؟ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے سر، پازیٹیو بھی تو ہو سکتی ہیں چیزیں. سر تو اگر یہ اختیارات وفاق کو منتقل کر دی جائیں کہ ہو سکتا ہے وفاق اس کو بہتری کی طرف لے کر جائے. صحیح ہے. دیکھیے کوئی نہ کوئی طریقہ ہے نا. جو آئین کے اندر جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اختیارات نچلی سطح پر ڈیوالو کیے جائیں گے. یعنی وہ صرف اس میں ڈسٹریبیوشن نہیں ہے بلکہ ڈیوالو کرنا ہے، وہ نیچے منتقل کیے جائیں گے اختیارات. یعنی اگر ایک کونسلر جو ہے سر وہ بنایا جائے گا، جی اگر ایک کونسلر جو ہے وہ منتخب ہو جاتا ہے تو عام آدمی اس سے کوئی کام کہتا ہے تو وہ بے بس ہوگا. آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کچھ بھی نہیں کر سکے گا، پورا کراچی بے بس ہو جائے گا. ہو چکا ہے. تو کراچی کی حیثیت ایک یونین کونسل سے زیادہ نہیں رہ گئی ہے. تو سر وہ جو ابھی بلدیاتی ملازمین ہیں ہڑتال پہ گئے ہوئے ہیں، تنخواہیں نہیں مل رہی ہیں، تو سر ان کو تنخواہیں کیسے ملیں گی؟ کون ان کو تقسیم کرے گا تنخواہ؟ یہ تو ظاہر حکومت کی ذمہ داری ہے، صوبائی حکومت کی. جی
اور اگر وہ نہیں کر رہے تو یہ تو ایک بہت ہی بدترین بحران ہے جو یہ پیدا کر رہے ہیں اور پیدا کرنے جا رہے ہیں اپنے لوٹ مار کے نتیجے میں. یہ ان کو کسی چیز کا کوئی خیال نہیں ہے. یہ پورے آمرانہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ایک ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ پورے صوبے کے اوپر مسلط ہے. غریبوں کو، اندرون سندھ کے رہنے والوں کے اوپر سب سے زیادہ ظلم سندھی وڈیرے اور سندھی جاگیردار نے کیا ہے. سندھیوں کا، عام سندھیوں کا سب سے بڑا دشمن سندھی جاگیردار ہے. اور اب وہی جاگیردار طبقہ، وہی وڈیرا طبقہ شہری علاقوں کو، خاص طور پہ کراچی کو بھی ایک گوٹ کے اندر تبدیل کرنے کے اوپر تلا ہوا ہے اور خون نچوڑنے کے اوپر جو ہے وہ اپنی سرگرمیاں آمادہ نظر آتا ہے. اچھا سر، اب آپ جو ہے جماعت اسلامی جو ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے؟ کیا سیاسی جماعتوں سے رابطے تو ہو جائیں گے اور ہو بھی رہے ہیں، تو سر اب لائے عمل کیا ہوگا؟ لائے عمل ہمارا بالکل واضح ہے کہ ہم اس کو ایک تحریک کی شکل میں اٹھائیں گے. 3 کروڑ لوگوں تک پہنچیں گے اور 3 کروڑ لوگوں تک اس پیغام کو پہنچا کر ان کو ایک تحریک کا حصہ بنائیں گے. تو سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ عوام اس طرح باہر نکل آئیں گے تو ایک جو بل ہے جس کو قانونی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے وہ واپس ہو جائے گا؟ نہیں، عوام اگر باہر نہیں نکلیں گے، عوام اس کو قبول کریں گے تو پھر یہ ظاہر ہے کہ یہ تو ہم تو عوام کی جنگ لڑ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عوام باہر نکلیں گے، عوام ساتھ دیں گے اور عوام کی حمایت بھی کافی ہوگی. اگر وہ باہر نہ بھی نکلیں، وہ اس بل کے اوپر جماعت اسلامی کی تائید کرنے کے لیے عوام کی حمایت اگر ہمیں میسر ہوگی تو انشاءاللہ ہم اپنی جماعتی طاقت سے، تنظیمی طاقت سے اس کو واپس کروائیں گے. ٹھیک. اچھا سر، آج کل ہم دیکھ رہے ہیں شہر میں جگہ جگہ جو ہے وہ بینرز لگائے ہوئے جماعت اسلامی نے. پی ایس پی بھی ویسے ہی کام کر رہی جیسے آپ کر رہے تھے، اور یہ وہ تمام کام ہیں جو ایم کیو ایم کی جانب سے ہوتے تھے کہ چاہے وہ کوٹا سسٹم ہو، بلدیاتی نظام ہو، پانی کے معاملات ہو، دیگر معاملات ہوں، وہ تمام کے تمام ویسے ہی نعرے جو ہیں ہم جماعت اسلامی اور پی ایس پی کے پلیٹ فارم پہ دیکھ رہے ہیں. تو سر کیا یہ صرف نعرے ہی رہیں گے یا کوئی امپلیمنٹیشن بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہو سکے گا؟ دیکھیے، جماعت اسلامی تو پوری تحریک چلا رہی ہے، روزانہ دھرنے دے رہے ہیں. آج بھی اس شہر کراچی میں 11 مقامات پہ جماعت اسلامی نے دھرنے دیے. ایم کیو ایم کا مسئلہ یہ ہے کہ ایم کیو ایم نے ان تمام نعروں کے اوپر سامنے ایک چہرہ رکھا ہے اور پس پردہ دوسرا چہرہ رکھا ہے. یہ جو کوٹا سسٹم میں اضافہ ہوا ہے، جو کراچی کی ہردم آبی مردم شماری ہڑپ کر لی گئی ہے، یہ کس نے کیا ہے؟ یہ ایم کیو ایم نے کیا ہے. پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کی مشترکہ کارروائی ہے یہ، جس کے نتیجے میں کراچی کی سیاسی اور معاشی کمر توڑ دی گئی ہے. یہ کون کر رہا ہے؟ کہ الیکٹرک مافیا کی سرپرستی کون کرتا ہے؟ پی ٹی آئی، ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کرتی ہے. ٹھیک. اچھا سر، 1100 ارب روپے کے پیکج کا لالی پاپ کس نے دیا ہے؟ جی، یہ پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی نے دیا ہے. ٹھیک. اور اس کے بعد کچھ 11 روپے نہیں ملے کراچی کو. ٹھیک. اس لیے یہ ہاتھی کے دانت ہیں یہ لوگ، اور اس دھوکے بازی کی سیاست کے بجائے جماعت اسلامی میدان میں اتر چکی ہے. اور جماعت اسلامی ایک جینوئن سیاسی جماعت ہے، اور جماعت اسلامی ہاتھی کے دانت کے طور پہ کام نہیں کرتی کہ سامنے کچھ اور پس پردہ کچھ اور. صحیح جی. اچھا سر، ایک اور مسئلہ ایک چل رہا ہے جہاں بلدیاتی معاملات ہیں وہاں پر لوگ پریشان تو ہیں، لیکن سر اس سے زیادہ ایک اور گمبھیر مسئلہ شروع ہو چکا ہے. سی این جی آج سے بند ہو گئی ہے اور 2.5 مہینے کے لیے بند کر دی گئی ہے. تو سر ایک عام آدمی جس کا رکشہ جو کہ سی این جی پہ جا چکے تھے، ٹرانسپورٹ سی این جی پہ جا چکی تھی، اب وہ بند ہونے سے بے روزگاری میں تو اضافہ ہو جائے گا. سر 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کر کے یہ تو لگ رہا ہے کہ لوگ بے روزگار ہو رہے ہیں. اس پہ کیا کہیں گے سر؟ جی ہاں، یہ وفاقی حکومت نے جو قدم اٹھایا ہے، اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ ان کے پاس نہ انتظامی صلاحیت ہے، نہ ان کو عوام سے کوئی ہمدردی ہے، نہ یہ عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کا اور ان کو ریلیف دینے کا کوئی کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. چنانچہ انہوں نے یہ ایک بہت ہی بھونڈا قدم اس طرح سے اٹھایا ہے کہ کراچی والوں پہ تو خاص طور پہ یہ مرے اور 100 درے والی صورتحال پیدا کرے گا کہ نہ یہاں پہ ٹرانسپورٹ کا کوئی نظام ہے، نہ یہاں پہ کوئی پبلک ٹرانسپورٹ ہے. تو اس کی وجہ سے لوگ اپنے طور پہ رکشوں پہ سفر کرتے تھے، چنچی پہ سفر کرتے تھے، اور وہ اسی وجہ سے یہ کام ہوتے تھے کہ وہ سی این جی کے اوپر یہ گاڑیاں چلاتے تھے. اب انہوں نے اس کو بھی بند کر دیا ہے. آپ سوچیں کہ اس کے نتیجے میں کتنا بڑا لاوا ہے کہ جو شہر کے اندر پکے گا. حکمرانوں کو اس بات کا احساس نہیں ہے. یہ لوگ خلاؤں میں رہتے ہیں، یہ اپنی 7 اسٹار
8 स्टार दुनिया के अंदर ये लोग बैठे होते हैं, इनको नहीं पता कि जमीन के ऊपर जो बदतरीन जिंदगी एक आम इंसान गुजार रहा है, उसके नतीजे में फिर क्या रद्द अमल क्या रद्द अमल आएगा। अच्छा सर, एक और चीज भी हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल प्राइस जब कम हुई है तो पाकिस्तान में लेवी लगा दी गई है, लेकिन प्राइस कम नहीं की गई, जो कि आवाम का हक बन रहा था। तो सर बिल्कुल सही प्राइस बात क्यों है, कम नहीं हुई बिल्कुल सर? सही बात है कि ये कीमतों में इजाफे के लिए तो इंतजार करते रहते हैं कि उधर से अगर जरा सी भिनक भी आई तो ये कीमतों में इजाफा कर देते हैं, लेकिन जब कीमतों में कमी होती है तो इनको सांप सूख जाता है और ये उसके बाद सांस भी नहीं लेते। सही। तो इसलिए ये तो अवाम का खून निचोड़ने का एक पूरा अमल है जो हुक्मरान तबके से मुसलसल किए जा रहा है, जी अवाम के साथ कर रहे हैं ये जी। और ये इनके चेहरे बदलते रहते हैं। जितनी हुकूमतें आ रही हैं, जितने लोग आ रहे हैं, वो एक ही हुक्मरान तबके से आ रहे हैं और इनका एक ही काम है कि अवाम के खून को निचोड़ते रहो। ठीक, अब तो अवाम खून परेशान खत्म है। हो अच्छा गया सर, लेकिन सर इसमें ये जो तमाम सूरत हाल है, इस पे लास्ट कमेंट में आपको चाहूंगा कि आप ये कर दीजिएगा कि क्या आज विफाकी हुकूमत हो या सूबाई हुकूमत हो, उसको कोई ऐसा मशवरा दिया जा सकता है कि अवाम को रिलीफ मिल जाए? तो आप मशवरा दे सकते हैं सर, चंद सेकंड्स आपके पास। मशवरे की इनको क्या जरूरत है, ना इनको इससे कोई गरज है इस मौजू से। ये तो बड़ी सादगी होगी कि अगर कोई ये समझेगा कि इनके पास ये किसी मशवरे ना होने की वजह से इन्होंने ये सारे काम कर रहे हैं। ये तो बड़ी चालाकी, अय्यारी, मक्कारी के साथ, होशियारी के साथ, ठीक, पूरे शऊर के साथ, जानते बूझते ये मक्कारियां कर रहे हैं। सही है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया उसामा रज़ी साहब, जमात इस्लामी से आपका ताल्लुक़ है, आपने वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। एक और मामला जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है वो ये है कि घरों के अंदर भी गैस नहीं आ रही है। बहुत सारे घरेलू सार्फिन अपने चूल्हे जलाते हैं और गैस बंद हो जाती है तो वो चूल्हे नहीं बंद कर पाते हैं और उसके बाद जैसे ही वो माचिस जलाते हैं तो एकदम ही आग भड़क उठती है। और ये केसेस बहुत ज़्यादा इस वक्त शहर कराची में चल रहे हैं और घरों में आग लगने के वाक़यात में बेइंतहा इजाफा हुआ हुआ है। तो जो लोग भी अपने घरों के चूल्हे आ रहे हैं वो इस बात का खास ख्याल रखें और चूल्हा जरूर बंद करके इस बात का इत्मीनान कर लें कि चूल्हा बंद है और खोलते वक्त भी इस बात का इत्मीनान कर लिया करें ताकि किसी भी नुकसान से आप लोग बच सकें। इसके साथ ही प्रोग्राम दो टोक से वकारुल हसन को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।